اسلام اعتدال کا دین ہے. جہاں ایک نیکی کی بات کی تاکید کی جاتی ہے وہاں اس کا ادب، سلیقہ اور تمیز بھی سکھائی جاتی ہے. یہ نہیں کہ نیکی کرنے کا مطلب یہ کہ ہر موقع بے موقع نیکی کی جائے. نیکی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، ایک طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے. نمبر 1، جب لوگ قرآن و حدیث پڑھنے یا پڑھانے میں مصروف ہوں. اسی طرح جب کوئی شخص انڈیویجولی بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس کا سیکوینس نہیں ٹوٹے. یا کوئی شخص پڑھنے میں مصروف ہے اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے جا کر، کیونکہ اس کی پڑھائی ڈسٹرب ہوتی. اور ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ اگر کہیں آپ بیٹھ جائیں پڑھنے تو پھر آپ کی خیر نہیں کہ اسی وقت سب کو آپ اچھے لگتے ہیں اور اسی وقت سب آپ کو سلام کرتے ہیں. اور بعض لوگ تو اتنے مہربان ہوتے ہیں کہ ہاتھ کا قلم چھڑوا کے، کتاب بند کرا کے ہاتھ بھی ملاتے ہیں، مسافہ بھی کرتے ہیں، معانقہ بھی کرتے ہیں، اور پھر دنیا بھر کی خبریں بھی معلوم کرتے لیتے اور دیتے ہیں. لیکن اب دیکھیں کہ ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے. اور خصوصاً آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، خصوصاً پڑھنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے دماغ میں ایک پوری فلم چل رہی ہوتی. کوئی شخص آ کے اس کو بریک کر دیتا ہے تو دوبارہ اس کو جوڑنے میں مشکل پیش آتی. اور ہو سکتا ہے کہ ایک شخص قرآن پاک پڑھ رہا ہے، مثلاً اس نے پڑھا لا تقربوا الصلاۃ، اور اتنے میں سلام ہو گیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، اور کسی نے سلام کر دی. اس کا معنی تو اتنا ہی مکمل ہو گیا نا، آیت بیچ میں رہ گئی. تو ایسے موقع پہ سلام نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح جب کوئی خطبہ دینے اور سننے میں مصروف ہو، یعنی جو جمعے کا خطبہ ہے کوئی دے رہا ہے یا سن رہا ہے، سننے والے کا بھی احترام ہے. پھر اسی طرح جب کوئی اذان دے رہا ہو یا تکبیر کہہ رہا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اذان چھوڑ کے اگر سلام کا جواب دینے لگے تو پھر اذان کا کیا بنے. جب کسی مجلس میں دینی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہو، میں تو کسی عالم سے سوال کیا گیا، وہ جواب دے رہا ہے، تو بعض اوقات اوپن مجلسیں ہوتی ہیں نا کہ ہر کوئی آ جا رہا ہوتا ہے. اب ایک شخص بول رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں اور وہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اتنے میں ایک اور شخص آ کے سلام کرتا ہے اور وہ ان سب کا سیکوینس توڑ دیتا ہے اور سب کو بدمزہ کرتا ہے. تو یہ وقت بھی سلام کرنے کا نہیں. ابھی آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں، جب مجلس برخاست ہوگی، گفتگو ختم ہوگی، پھر آپ سلام کریں. پھر اسی طرح جب استاد پڑھانے میں مصروف ہو، یعنی خواہ قرآن پڑھا رہا ہو یا میتھمیٹکس پڑھا رہا ہو، اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جب کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہو، یعنی ٹوائلٹ میں ہے یا نہا رہا ہے، تو اس وقت سلام نہ کرے. اسی طرح جب کوئی شخص کسی حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہو، کوئی فحش کام کر رہا ہو، کوئی بے حیائی کا کام کر رہا ہو، تو اس وقت وہ سلامتی کا مستحق نہیں ہوتا، دعا کا مستحق نہیں ہوتا. مثلا ایک شخص ڈرنک کر رہا ہے، تو ایسا شخص جو کھلم کھلا اعلانیہ طور پر کوئی حرام کام کر رہا ہو، غلط کام کر رہا ہو، تو اس کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا. پھر اسی طرح یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کیا کرو. لیکن اگر کوئی ایسی مجلس ہے جس میں سب ملے جلے بیٹھے ہیں تو اس وقت آپ پہل کر سکتے ہیں اگر باہر سے آ رہے ہیں. اور ان کو جواب کس طرح دینا چاہیے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اہل کتاب سلام کریں تو تم وعلیکم کہا کرو. اور یہ یاد رکھیے کہ سلام کی ابتدا کرنے والے کو جواب دینے والے کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملتا ہے. حضرت عمران بن حسین کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر السلام علیکم کہا. آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا 10 نیکیاں. پھر ایک دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے فرمایا 20 نیکیاں، یعنی جواب دینے کے بعد. اس کے بعد تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے فرمایا 30 نیکیاں. اور یہ یاد رکھیے کہ بس وبرکاتہ تک ہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. ابن عباس نے
ان 3 لفظوں سے زیادتی کرنے والوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ سلام برکت تک مکمل ہو جاتا ہے، اس سے آگے کچھ مت بولو، کیونکہ کچھ لوگ پھر جنت حلال اور دوزخ حرام وغیرہ کے فتوے بھی دینے لگتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ خواتین کا غیر مردوں کو سلام کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر فتنے کا ڈر نہ ہو، یعنی کسی خرابی کا اندیشہ نہ ہو، تو دونوں ایک دوسرے کو سلام کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ بازار میں گئے ہیں، آپ دکان میں گئے ہیں، تو ظاہر ہے اور باتیں اگر آپ کر سکتے ہیں، اس سے بھاؤ تاؤ کر سکتے ہیں، تو سلام کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن جہاں یہ خدشہ ہو کہ اس سلام سے بات آگے بڑھ جائے گی اور خرابی پھیلے گی، تو وہاں اجتناب کرنا چاہیے، وہاں ریزرو ہو کے ضرورت کی بات کرے انسان اور وہاں سے ہٹ جائے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب تشریف لے گئے اور خواتین بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سلام تو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک محتاط رویہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی مرد آ کر سلام کرتا ہے تو اس کو جواب دے سکتے ہیں، خصوصاً گھر میں جو رشتہ دار وغیرہ آتے ہیں تو اس میں۔ اور اسی طرح اگر ٹیلی فون پہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو جہاں بات کر لی تو وہاں سلام بھی ہو سکتا ہے، اور باتوں میں بھی جیسے غلط بات کرنے سے منع کیا گیا، اللہ کی نافرمانی کی باتیں منع ہے، تو اسی طرح اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں پھر سلام دعا نہیں ہوگی۔ سلام کے علاوہ مصافحہ اور معانقہ بھی کیا جاتا ہے۔ مصافحہ کیا ہے؟ مصافحہ کا لفظ صف سے ہے، صف کہتے ہیں ہتھیلی کو، یعنی ہتھیلی سے ہتھیلی ملانا۔ اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جب تک ایک مسلمان کا ہاتھ دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں رہتا ہے تو دونوں کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصافحوا یذہب الغل، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، اس سے دلوں کا غل کینہ جاتا رہے گا۔ یعنی اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی بیڈ فیلنگ ہے، کوئی ناراضگی ہے، کوئی دل میں ایسے ہی میل ہے دوسرے کے بارے میں، تو کیا کرو؟ اس سے ہاتھ ملاؤ۔ یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے۔ ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، کہ بعض لوگ ہاتھ پکڑتے ہیں تو چھوڑتے ہی نہیں، پھر اس میں بہت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ دوسرے کو موقع نہیں دیتے۔ تو اس میں ہم میں سے ہر ایک کو اتنی سمجھ بوجھ کا ثبوت ضرور دینا چاہیے کہ موقع محل کی مناسبت سے ہی ہاتھ پکڑے، یا تو دیر تک پکڑے رکھتے ہیں یا پھر اتنے زور سے دباتے ہیں کہ ہڈی پسلی ایک کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کب انسان دین پر عمل کر سکتا ہے؟ کیا چیز انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ دین پر عمل کرے، اللہ کی بات مانے؟ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور اس کی عظمت کا خیال کہ وہ عظیم رب ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جزا اور سزا دینے پہ قادر ہے۔ اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ دوسری بات کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، اس نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نواز رکھا ہے، تو جس کا ہم پر احسان ہوتا ہے ہمیں اس کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا آتی ہے کہ یہ تو میرے ساتھ اچھا کر رہا ہے اور میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ تیسری بات، اللہ کے غضب اور انتقام کو اور اس کا جو منظر ہے، یعنی جو سزا دینے کی کیفیت ہوگی، اس کو انسان سوچے کہ اللہ کے نافرمانوں اور مجرموں کے لیے جہنم کا عذاب کیسا ہوگا،
اس کو امیجن کریں، کس طرح جسم پھول جائیں گے اور کس طرح زخمی ہو جائیں گے اور کس طرح کیسی کیسی طرح طرح کی تکلیفیں ہوں گی اس میں، اور اس میں یعنی فرشتوں کا مارنا اور پھر ان جہنم والوں کا مایوس ہونا، یعنی جہنم کے جتنے بھی عذاب ہیں ان کے بارے میں امیجن کریں کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کی اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور اس کے نتیجے میں اللہ نے وہ سزا دی تو وہ سزا کتنی سخت ہے، تو میں تو اس قابل نہیں کہ وہ سزا بھگت سکوں یا برداشت کر سکوں، اس لیے یہ زیادہ آسان ہے میرے لیے کہ میں اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لوں۔ چوتھی بات، انسان یہ غور کرے کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ دنیا اور آخرت کی کتنی خیر اور بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی نہ اللہ کی نافرمانی کی دنیا میں بھی کیسی کیسی نحوست ہے، کیسا کیسا نقصان ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھے۔ پانچویں بات، انسان اپنے جذبات کو کنٹرول کرے، مغلوب رکھے، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے جذبات کے ہاتھوں، اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دین کی حدیں توڑ دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف چل پڑتا ہے۔ چھٹی بات، اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ کا ساتھ ہونا، ایک عام معیت ہے اور ایک خاص معیت۔ جو شخص اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا وہ اللہ کی معیت سے محروم ہو جاتا ہے، خاص معیت سے۔ کہتا تھا ان اللہ مع الصابرین ان اللہ لمع المحسنین، تو وہ جو اللہ کی مدد اور اللہ کا ساتھ اور اللہ کی رحمت ہے، انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ آٹھویں بات، یہ بات انسان ذہن میں رکھے کہ زندگی بہت چھوٹی ہے، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور یہ مدت ختم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی دنیا کے سب عیش و عشرت بھی ختم ہو جائیں گے۔ جو لوگ ہم سے پہلے جا چکے ہیں ان کے بارے میں سوچیں کہ ان کے پاس اب کیا رہا ہے، کیا ان کا مال و دولت یا اولاد یا دنیا کی وہ خواہشات یا نعمتیں جن کے پیچھے وہ دوڑتا تھا، اس کے ساتھ اس وقت کیا ہے؟ مرنے والوں کے ساتھ قبروں میں ساتھ کیا چیز ہے؟ صرف اعمال ہے۔ تو کیا میں وہی کام نہیں کروں گی جو مجھے کل قبر میں کام آنے والا ہے، جو آخرت میں کام آنے والا ہے؟ تو کیوں نہ میں ان چیزوں کی حریص ہوں جو مجھے فائدہ دینے والی ہیں۔ نویں بات، آزمائش اور عافیت کے بارے میں غور کرنا کہ آزمائش کیا چیز ہے اور عافیت کیا چیز ہے، اور عافیت کب ملتی ہے، اور گناہوں کی وجہ سے اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جو آزمائشیں آتی ہیں وہ کیسی کیسی ہوتی ہیں۔ 10ویں بات، انسان اپنے اندر جو دین کا جذبہ پایا جاتا ہے اس کو اس چیز کا عادی بنائے کہ وہ خواہش نفس کی طرف ابھارنے والی چیزوں سے کے اوپر غالب آئے، یعنی ہم اپنے دینی یا ایمان کو اتنا مضبوط بنائیں کہ وہ ہماری بری خواہشات پر ان کو کنٹرول کر لے، یعنی وہ ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا آمنا سامنا کروا کے ایمان جو دوسری چیز ہے اللہ کی نافرمانی کی یا خواہش نفس کی، اس کو کنٹرول کر جائے، اس سے لڑ لے۔
اور کامیاب ہو جائے۔ 11ویں بات، دل میں باطل کو کے وسوسے ڈالنے، دل میں باطل وسوسے قبول نہ کیے جائیں۔ یہ جو نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے نا کہ اتنی تم نے عبادت کر لی اور اتنا ذکر کر لیا اور اتنے وظیفے کر لیے تو تمہارا کچھ بھی نہیں ہوا، تمہیں کیا ملا دین پر عمل کر کے؟ اتنی تم دین کے کام کرتی تھی تو تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس قسم کے جو منفی خیالات ہیں، وسوسے ہیں، اگر یہ دل پر آئے تو ان کو کنٹرول کرے، ان سے لڑے کہ میری زندگی میں کچھ بھی ہو، بہرحال مجھے اللہ ہی کا وفادار بننا ہے اور اللہ ہی کی اطاعت کرنی ہے اور اپنے دین پر ہی چلنا ہے، اور جتنی بھی تعویلیں دین کو چھوڑنے کی ہیں نا ان سب کو نگیٹ کر دے۔ اب ہے پیج 873 میں، نیچے چلے جائیں۔ الثانی عشر، 12ویں بات، 11 تو میں نے آپ کو بتائی نا، 12ویں بات، صرف الفکر الى عجائب آیات اللہ التي ندب عبادہ الى التفکر فیہا، اپنی سوچ کو اللہ کی ان عجیب نشانیوں کی طرف متوجہ کرے جن میں غور و فکر کرنے کی اللہ نے اپنے بندوں کو ترغیب دی ہے۔ ٹھیک ہے، وہی، اور وہ کیا ہیں؟ وہ نشانیاں یا آیات کیا ہیں؟ آیات مطلوبہ، اللہ کی وہ آیات یعنی قرآن کی جن کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن میں غور و فکر کرے۔ وہ آیات الکونیہ، اور کونی آیات یا نشانیاں بھی، ان میں بھی غور و فکر کرے۔ اور بڑی چیزیں نہیں، کوئی بھی چھوٹی چیز آپ کہیں جا رہے ہیں، ایون ایک گھاس کا تنکا اٹھا کے اگر آپ اس میں غور شروع کر دیں تو اس سے بھی آپ کو اللہ کی معرفت ہو سکتی۔ فذالک، تو یہ چیز یعنی یہ دو مشغولیات، یہ دو کام اتنے فائدہ مند ہیں، یہ سوچ بچار اور غور و فکر اتنا فائدہ مند ہے کہ اس سے کیا ہوگا؟ یرفع عنہ محادثۃ الشیطان ووسواسہ، کہ اس سے شیطان کی باتوں اور اس کے وسوسوں کو وہ ہٹا دے گا۔ یرفع عنہ، ان سے اٹھا لیے جائیں گے، وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ قدرت کی بات ہے، اگر آپ کسی میلے گلاس میں صاف پانی ڈالنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر میں ساری میل کچیل چلی جائے گی اور پانی صاف نظر آئے گا آپ کو۔ آپ کے دل میں اگر کسی بھی قسم کے وسوسے ہیں، برے خیالات ہیں، اللہ سے بدگمانی ہے، دین سے بدگمانی، دین والوں سے بدگمانی ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ دین سے دور ہیں، تو پھر آپ ان دو کاموں سے مدد لیں، اللہ کی نشانیوں سے اور اللہ کی آیات سے۔ تو اس کے نتیجے میں کچھ عرصے تک یہ کرتے رہیں گے تو آپ کو دل شیشے کی طرح صاف ہو جائے گا اور آپ کو حق حقیقت بالکل واضح نظر آنے لگے گی کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا اور کیوں کرنا ہے۔ پھر ایمان و یقین پختہ ہوگا، پھر آپ عمل کر سکیں گے۔ الثالث عشر، 13ویں چیز، 13ویں بات، التفکر فی الدنیا وسرعۃ زوالها، دنیا کی ناپائیداری اور اس کے جلد زوال پر غور و فکر کرنا۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ نیو یارک میں ایک شخص تھا، ایک پاکستانی تھا، وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا، پچھلے 10 سال سے وہ کوشش کر رہا تھا کہ اپنی فیملی کو یہاں بلائے۔ الٹیمیٹلی فیملی آ گئی، اور جس وقت فیملی آئی ہے تو وہ دیکھا کہ جو اس کا گھر ہے اس میں کوئی آگ لگی ہوئی، اور وہ اوپر چڑھا اور تاکہ اس کو
بجھائے یا جو بھی کرے تو پاؤں پھسلا اور وہ فوت ہو گیا. یہ دنیا اتنی فرجائل، کتنی کیسی کیسی امیدیں ہوتی ہیں، کیسی کیسی کوششیں، کیسی کیسی دعائیں اور انتظار کہ دنیا میں یہ چیز مل جائے وہ مل جائے. ان کا مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت فرجائل ہے، کسی وقت کوئی بھی جا سکتا ہے. ہمارے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں کہ جس چیز کو ہم پسند کریں، جس چیز سے ہم محبت رکھیں اس کو روک لیں، اس کو پکڑ رکھیں. پاسبل ہی نہیں. وقرب انقضائها، اور اس کے ختم ہونے کا قریب ہونا، یعنی جلدی ختم ہو جائے گی. فلا يرضى لنفسه ان يتزود منها لدار بقائه وخلوده اخص ما فيها واقله نفعا الا ساقط الهمة. فلا يرضى لنفسه، کوئی انسان اس بات پہ راضی نہیں ہوتا، اس کا دل اس پہ نہیں مانتا، ان يتزود منها، کہ وہ اپنے لیے زیادہ راہ لے، منہا اس دنیا سے، لدار بقائه وخلوده، اپنے اس گھر کے لیے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور خلود یعنی دونوں کا ایک ہی معنی ہے. اخص ما فیہا، اس میں سے جو سب سے گھٹیا ہے، وہ اقلہ نفعا، اور جس کا فائدہ سب سے کم ہے، الا ساقط الہمہ، سوائے اس شخص کے جس کی ہمت پست ہو، ہمت گری ہوئی ہو. ساقط کا کیا مطلب؟ سقوط، گرنا. ٹھیک ہے نا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ اپنے لیے کوئی شخص بھی اس بات پہ راضی نہیں ہوتا کہ وہ اس دنیا سے ہمیشگی کے گھر کے لیے سب سے گھٹیا اور کم فائدے والے سامان کو لے کے جائے، سوائے جس کی ہمت پست ہو. یعنی ہم نے جانا تو آگے ہے نا، گھر تو وہاں ہے، یہ تو پکی بات ہے نا. یہاں دنیا تو بس عارضی ٹھکانا ہے. اس دار البقاء کے لیے، دار الخلود کے لیے، جنت کے لیے کیسا سامان چاہیے؟ گھٹیا، چھوٹا موٹا ٹوٹا پھوٹا جو بھی عمل ہو، خوشی ناخوشی سے بس کچھ بھی لے لیں، یا کوئی بہترین چیز لے کے جائیں جس سے وہ جنت الفردوس بن جائے. تو پھر اگر ہم اس جنت کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں، اس جنت کو بہترین دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں پھر سامان بھی ویسا ہی اکٹھا کرنا ہوگا. بہترین عمل، ایکم احسن عملا. آپ اگر اس دنیا کے گھر کے لیے بھی دیکھیں تو جب آپ بازار جاتے ہیں، کوئی گھر کے لیے چیز سامان خریدتے ہیں، کوئی کراکری خریدتے ہیں یا کوئی فرنیچر خریدتے ہیں، آپ کا کیا دل ہوتا ہے کہ کیا لے کے جائیں؟ دا بیسٹ، سب سے بہترین. گھٹیا چیزیں تو نہیں لے کے جاتے، ٹوٹی پھوٹی تو نہیں لے کے جاتے. اللہ ایک ساقط الہمہ، آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تو پھر تو مجبوری ہوتی ہے نا کہ لوگ سیکنڈ ہینڈ چیزیں بھی جیسی تیسی لے لیتے ہیں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو تو ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے، جب کوئی بہتر چیز آتی ہے، اس کو ریپلیس کر لیتے ہیں اپنے دنیا کے کمفرٹ کے لیے. لیکن جنت میں تو کوئی ریپلیسمنٹ پھر ہے ہی نہیں نا. وہ تو جو لے کے جائیں گے بس وہی آپ کے پلے پڑے گا، اسی درجے پر ہوں گے آپ. ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ وہاں کے لیے کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب صدقہ کرنے کی باری آتی، کیا صدقہ کرتے؟ بیسٹ، دا بیسٹ.
یا کیا جو نہیں ضرورت ہے، جو نکمی ہے، جو بیکار ہے، جو بس سب سے کم تر درجے کی ہے وہ دے دیں، جبکہ وہ کہاں کے لیے دے رہے ہوتے ہیں اور کہاں کے لیے رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ آگے کے لیے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں کے لیے ہم کیا چھوڑ رہے ہوتے ہیں؟ سب سے بیسٹ جو ختم ہو جانا ہے اس کے لیے سب سے بہترین چھوڑ رہے ہیں، اور جو ہمیشہ ساتھ رہنا ہے وہ گھٹیا سی چیز ساتھ لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ دل مانتا ہی نہیں، دل کھلتا ہی نہیں کہ جب اللہ کے راستے میں دیں، چاہے اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا علم، اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی صحت، اپنی جوانی، اس کا بیسٹ دیں۔ عبادت ہم نے بڑھاپے کے لیے چھوڑ دی ہے، اور دنیا کے لیے ہم نے اپنی جوانی رکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، اولاد میں سے بھی جو سب سے ذہین ہو وہ کس کام کے لیے ہے؟ دنیا کے لیے، اور جو نکما ہو، کچھ نہ کر سکتا ہو، جو پتا ہو اس نے دنیا میں نہیں آگے جانا، اس کو دین کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے لیے کوئی چیز لینی ہو بیسٹ لیں گے، اور جو نکما کمپیوٹر کام نہ کرتا ہو چلو کسی دینی ادارے میں چھوڑ آتے ہیں، جو بیکار کتابیں ہوتی ہیں وہ جا کے چلو ڈونیٹ کراتے ہیں۔ اور یہ بھول جاتے، کتنے ہماری عقل ماری ہوئی ہے نا، اور یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جو ہم دے رہے ہیں، جو بیکار چیز دے رہے ہیں، یہ اپنے آپ ہی کو دے رہے ہیں، کسی اور کو نہیں دے رہے۔ اسی نے ہمارے سامنے آنا ہے، جو دے رہے ہیں نا یہی سامنے آئیں گی، ریپلیس تھوڑی ہوں گی کہ آپ نے ایک بیکار چیز دی ہے اور وہاں آپ کو اس کے بدلے میں زیادہ سب سے اچھی چیز آپ کو مل جائے واپس۔ نماز کو بھی آپ دیکھ لیں، دنیا کے کاموں کے لیے پرائم ٹائم لگائیں گے، اور جب نماز کی باری کی آخری وقت میں جیسے تیسے بس پڑھ کے سر سے اتار کے چلو اب آرام کرو یا کہیں اور کچھ کام کرو۔ تو ہمارے رویے کیا ہیں؟ ہم سب کو خود غور کرنا چاہیے۔ دنی المروءتی یعنی کم ظرف، دنی دنیا تھا گھٹیا، دنو سے، میت القلب مردہ دل، فإن حسرته تشتد اذا عاین حقیقت ما تزبدہ، کیونکہ اس کی حسرت اور غم بہت بڑھ جائے گا، تشتد شدید ہو جائے گا، اذا عاین جب وہ دیکھے گا عین سے، حقیقت ما تزبدہ، اللہ اس چیز کی حقیقت کو جس کو وہ اپنی آخرت کے لیے زیادہ راہ بنا رہا تھا۔ ہو یعنی یہی اللہ کے راستے میں دی ہوئی گھٹیا چیزیں یا گھٹیا ٹائم یا گھٹیا جو بھی، جیسی لندری ہوئی نماز، اور یہ جب آگے اپنے دیکھے گا کہ یہ کر کے آیا ہوں، میں یہ پڑھ کے آیا ہوں، قرآن کا پڑھنا، لوگوں سے معاملہ، لوگوں سے گھٹیا معاملہ کر رہے ہیں، بد اخلاقی برت رہے ہیں، یہی سامنے آئے گا نا، کچھ اور تو نہیں آئے گا۔ اور کیا آپ کے یعنی آپ بد اخلاقی برتیں اور آپ کے اعمال نامے میں خوش اخلاقی لکھی جائے گی۔ اقرأ کتابک، کہا جائے گا پڑھو اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبہ، آج اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہو تم۔ یہ ہے نا قرآن میں آیت، لیکن ہمیں یہاں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ جو جانے والی ہے دنیا، جو ختم ہونے والی ہے، سب کچھ اس کے لیے رکھا ہوا ہے، عقل میں پردہ پڑا ہوا ہے، اور جس نے باقی رہنا ہے اس کے لیے بیکار چیزیں، بیکار کام ہے۔
وَتَبَيَّنَ لَهُ عَدَمَ نَفْعِهِ، اور اس پر واضح ہو جائے گا اس کا غیر مفید ہونا، وہ کام ہی نہیں آئیں گی۔ فَكَيْفَ إِذَا تَرَكَ تَزَبُّدَ مَا يَنْفَعُهُ عَلَى زَادٍ يُعَذَّبُ بِهِ وَيَنَالُهُ بِسَبَبِهِ غَایَةَ الْعَلَمِ، تو کیا حال ہوگا جب وہ ایسی چیز کو بطور زاد چھوڑ دے جو اس کے لیے مفید ہو، ایسے سامان کے بدلے جس کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جائے گا اور اس وجہ سے اس کو انتہا درجے کی تکلیف اور غم پہنچے گا، پھر اس وقت ہوگا کیا؟ دنیا میں بھی جب آپ سفر کرتے ہیں نا تو اپنا سامان پیک کرتے ہیں، جو آپ کو راستے میں کام آنا تھا وہ آپ رکھتے ہیں، فالتو چیزیں نہیں رکھتے ادھر ادھر کی اٹھا کے۔ اس دفعہ سفر کے دوران میں اس قدر مصروف تھی، جب مجھے اپنا آخری سفر کرنا تھا، اتنی مصروفیت تھی کہ شام تک لوگوں کا آنا جانا لگا رہا، کسی کو کوئی کام تھا، کسی کو کوئی کام تھا، کھانے پینے کا تو خیر وقت اور فرصت ہی نہیں تھی، ہمت بھی جواب دی جا رہی تھی، اور پیکنگ ابھی میرے سر پہ رکھی ہوئی تھی کہ ابھی چیزیں ساتھ لے جانے والی رکھنی، کیا رکھنا کیا نہیں رکھنا، اور پھر وہی ہوا بغیر تیاری کے جو علم غلم صاحب نے سمجھنا ہے چلو، اور پھر سفر میں سمجھ آ گئی۔ ایک چھوٹی سی چیز جو آپ کے گھر میں سامنے رکھی ہوتی ہے اٹھا کے آپ یوز کر لیتے ہیں، وہ اگر آپ کو جا کے دوبارہ خریدنی پڑے نا، پیسے تو چھوڑے، پیسے کیا چیز ہیں، جو وقت ضائع ہوتا ہے اور جو رش ہوتا ہے اور جو لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور جو پھر کبھی چیز ملتی ہی نہیں اور وہ آپ کو شدید ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو دنیا میں بھی جیسے حج کا سفر ہے یا ایسے جو ایک خاص مقصد کے لیے سفر کیے جاتے ہیں، جب تک آپ کی تیاری پوری نہ ہو تو بعض اوقات آپ کو بڑی بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، چاہے علمی تیاری نہ ہو۔ وہ تو شکر ہے میں نے کتاب رکھی تھی کہ ریویژن کے لیے اپنی، وہ پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں تھا کہ تو وہ تو ساتھ ساتھ دوبارہ دہرا رہی تھی، حالانکہ میں نے 2-3 مہینے پہلے خود ہی اس کی پوری کتاب کو ریوائز کروا کے لکھوایا تھا، لیکن تیاری کے بغیر اور تیاری کے ساتھ کسی بھی سفر کا اختیار کرنا بہت فرق ہوتا ہے۔ آخرت کے سفر پہ ہم سب رواں دواں ہیں، تیاری کے بغیر گئے تو بڑی مشکل ہوگی، اسے نگاہوں کے سامنے رکھنا ہوگا، اسے پرائرٹی دینی ہوگی، اس کے لیے شعوری کوشش کرنی ہوگی، یہ میری آخرت کے لیے، اس کو نہ چھیڑو۔ کیا مثلاً یہ وقت میری آخرت کے لیے، مجھے اس میں اچھی سے نماز پڑھنی ہے، مجھے اس میں ڈسٹرب نہ کرو، اس میں مجھے فلاں کام کرنا ہے، مجھے یہ وقت چاہیے اپنے لیے، کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، دنیا کی باتیں کرنی ہو، انسانوں سے باتیں کرنی ہو، ہمارے پاس گھنٹوں ہوتے ہیں اور دل ہی نہیں بھرتے، اللہ سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، اللہ کی کتاب پڑھنے کا وقت کوئی نہیں ہے، ذکر کرنے کا وقت کوئی نہیں ہے، معلومات خوب ہیں ہمارے پاس لیکن عمل کتنا ہے ہمارا؟ تو یہ ہم کس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں دین کا علم پڑھتے ہوئے ہمیں کوئی اور جاب کی آفر آ جائے گی، ہم پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں گے، کورس چھوڑ دیں گے اور ہم جا کے جاب شروع کر دیں گے، 4 پیسے ہاتھ آ جائیں۔ کیا کرنا ہے ان 4 پیسوں کا؟ 4 پیسوں کے ساتھ کوئی بھی عیش و عشرت کا سامان، کیونکہ بہت سی چیزیں ٹھیک ہے، کچھ بنیادی نیڈز بھی ہوتی ہیں انسان کی، لیکن میں نے عام طور پر دیکھا ہے کہ لوگ اپنی نیڈ سے زیادہ سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ان چیزوں پہ سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں جو باقی ان کی نیڈ ہوتی نہیں ہے۔ ہم اپنے جتنا بھی ساز و سامان ہمارے پاس ہے اس سب کو ہم دیکھیں کہ واقعی ہماری کتنی نیڈ ہے، کتنے جوتے ہماری نیڈ ہیں اور کتنے کپڑے ہماری نیڈ ہیں اور کتنی
اتنی کھانے پینے کی چیزیں ہماری نیڈ ہے. کیا آپ سب کے گھروں میں یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ گروسری کر کے لاتے ہیں اس کا ایک حصہ بن میں جاتا ہے یا نہیں؟ کیوں جاتا ہے؟ ضرورت سے زائد ہے. تو وہ جو ایفرٹ ایکسٹرا لگا رہے ہیں نا اس ضرورت سے زائد کے لیے، وہ دنیا میں بھی ضائع ہوتا نظر آتا ہے. آخرت میں تو خیر معاملہ ہی الگ ہے. اسی طرح لباس کا معاملہ، اسی طرح باقی گھر کے ساز و سامان کا معاملہ، کتنا کچھ ایکسٹرا ہے ہمارے پاس. آخر وہ کسی خریدنے سے ہی آیا نا یا لینے سے ہی آیا، اور اس کے لیے کمایا گیا نا، اور اس کے لیے وقت لگایا گیا نا، اس کے لیے بازاروں میں پھرے گئے ہیں نا. اسلام ضرورت پہ نہیں پکڑتا، آپ منع نہیں ہے ضرورت پوری کرنا، لیکن ہم سب اس بات پر ضرور توجہ رکھیں کہ ہم دنیا میں ضرورت سے زیادہ کن چیزوں پر وقت لگا رہے ہیں، اور اس وقت کو بچا کر ہم اپنی آخرت کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں، اور کیا اچھے کام کر سکتے ہیں جو ابھی تک ہمیں سوچتے رہتے ہیں، تمنا کرتے رہتے ہیں ہم کریں گے، لیکن آج تک کیے ہی کوئی نہیں. الرابع عشر، نیکسٹ پیج ہے. چودہویں بات، تعرضه الى من القلوب بین اصبعیہ، اس ذات کے سامنے جھکنا اور متوجہ ہونا جس کے دو انگلیوں کے درمیان دل ہے. وَأَزِمَّةُ الْأُمُورِ بِيَدَيْهِ، اور تمام معاملات کی باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے. فَلَعَلَّهُ أَن يُصَادِفَ أَوْقَاتِ النَّفَحَاتِ، بس امید ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں اور عنایتوں کے خاص اوقات کو پالے. وَلَا يَسْتَوْحِشُ مِنْ ظَاهِرِ الْحَالِ، اور اپنے ظاہری حال یعنی موجودہ کمزوری، غفلت یا پریشانی کو دیکھ کر مایوس نہ ہو.